غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے، دولت سمیٹے، مکانات کی تعمیر کرے، محلات بنائے، انڈسٹریز لگائے، ہزاروں ایکڑ کی جاگیریں ہوں، ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کو کوئی زوال نہیں ہے، ان کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے۔ وہ یہ دنیا کے کارخانے، یہ بینک بیلنس، یہ دولت کے ڈھیر، یہ عالیشان محلات، یہ سرسبز باغات، یہ لمبے چوڑے کھیت، ان کا تعلق تو آپ سے بس اتنا ہے کہ یہ ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور جس دن یہ اندر باہر جانا بند کر دے یہ سب آپ کے ہاتھ سے گئے۔ کون سی چیز آپ کے پاس ٹھہر سکتی ہے؟ اگر 10 کروڑ روپے کا بھی بینک بیلنس ہے تو آپ کے ہاتھ ایک چیک پہ دستخط نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے مکان میں 100 کمرے بھی ہیں تو آپ اس بستر پر دوبارہ نہیں لیٹ سکتے، اور آپ کی وارڈروب میں اگر 50 لباس بھی لٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو 2 سفید چادریں ہی آپ کا مقدر ہے۔ تو یہ سب کچھ جو آدمی سمیٹتا ہے یہ تو اتنا عارضی ہے، اتنا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن قرآن مجید جو راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے وہ تو ایک ابدی بادشاہت کا راستہ ہے۔ یہ تو ان نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی موت نہیں ہے، اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو لوگ اس میں رہیں گے ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آواز آپ نے پہلے بھی سنی ہے، یہ جناب خرم مراد ہے، جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، مگر کس کو؟ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہر کسی کو جو بھی سنے، مگر کس طرف؟ بھلائی کی طرف، نجات کی طرف، جہنم کی آگ سے رہائی کی طرف، جنت کے عیش و آرام کی طرف، دنیا میں عزت و سر بلندی کی طرف۔ ان کی زندگی اسی میں بیت گئی ہے، ان کی آواز دنیا کے کس کونے میں نہیں پہنچی۔ بھارت کے شہر بھوپال سے آغاز سفر کرنے والی یہ آواز کراچی اور ڈھاکہ میں 25 برس تک قرآن کی دعوت عمل کا پیغام پہنچا کر کاتب تقدیر کے ہاتھوں جب پھر بھوپال پہنچی تو وہ بھارت کے جنگی قیدی تھے، اور کیمپ کے ساتھیوں کو اس آواز نے یہی پیغام پہنچایا۔ سادہ دل سپاہی ان کے شاگرد بنے، انہوں نے اس طرح قرآن پڑھایا کہ پڑھنے والے خود قرآن سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ ان کے عقیدے اور عمل بھی درست ہو گئے۔ بحثوں میں الجھنے والے ایک عالم نے ان سے آ کر کہا، آپ نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے کہ لوگ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں؟ اور یہی جادو کرنے والی آواز، قرآن کی طرف بلانے والی آواز مکہ میں، مدینے میں اور ریاض میں سنی گئی، لیسٹر میں، لندن میں، برمنگم میں، جرمنی کے مختلف شہروں میں، امریکہ کی متعدد ریاستوں میں، جنوبی افریقہ کے کئی شہروں میں بلند ہوتی رہی، اور معلوم نہیں کتنے انسانوں کی زندگیوں پر کیا کیا اثر ڈالتی گئی۔ اللہ کے رسول کی اعلیٰ ترین سنت دعوت اللہ کو طریق حیات بنانے والے خرم مراد پیشہ ور عالم دین نہیں، صف اول کے سول انجینئر ہیں، لاہور میں مقیم ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ اولیاء کی سرزمین ملتان بھی تشریف لائے اور اہلیان ملتان سے خطاب کیا، انہیں قرآن کی طرف بلایا، انہیں وہی پیغام دیا جسے عام کرنے کے لیے
ان کی اپنی زندگی وقف ہے. قرآن کا پیغام، رسول کا پیغام، خود اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے لیے. سمع و بصر، یہی پیغام عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اہل پاکستان کے لیے نشر کر رہا ہے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس ایک بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے واسطے سے، تو قرآن مجید کے نام سے، تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہوں اور اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد فرماتا ہے. اور یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہو کے اس کا ذکر کریں، اور قرآن مجید سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہو سکتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ذکر حکیم اور ذکر مبین اور ذکر من ربک فرمایا ہے. تو اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، سکینت ان کے اوپر اترتی ہے، رحمت ان کے اوپر ہر طرف سے چھا جاتی ہے، اور فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں. ہم میں سے کس کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے یا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خبر ہم کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق اور صحیح ہے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی اسی بشارت کا مستحق بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، عظمت اور بزرگی ساری کی ساری صرف اللہ تعالی کے لیے یا اس کے کلام کے لیے. قرآن مجید اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور ہم اور آپ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائی ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وہ نصیحت جو ان سارے امراض کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں پائے جاتے ہیں. یہ راستہ بتاتی ہے اور رحمت کی راہیں کھولتی ہے ان کے لیے جو اس کتاب کو مان لیں، اس کو قبول کر لیں. پھر فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی. فبذالک فلیفرحوا، بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائے. ہوا خیر مما یجمعون، جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی. صدق اللہ العظیم. تو قرآن مجید سے زیادہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو خوشی اور مسرت اور جشن کے مستحق ہو. اور اسی لیے آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کے سب سے بڑے دن کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. رمضان کا پورا مہینہ قرآن مجید کی نعمت کی نظر ہے. قرآن مجید کی خاطر ہی روزے رکھے جاتے ہیں، قرآن مجید کی خاطر راتوں کو قیام ہوتا ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کی محفلیں مسجد مسجد آراستہ ہوتی ہیں، قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر جشن منانا ہے، خوشیاں منانا ہے، شادیانے بجانے ہیں، اچھے کپڑے پہننا ہے، لذیذ کھانے کھانا ہے، تو اس کے لیے یہی ایک نعمت ہے جس پر کہ شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ نے تم کو قرآن مجید کی جو ہدایت رمضان المبارک کے مہینے میں دی ہے اس پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ہم سب کی زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا نغمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تکبیر کس بات کی تکبیر ہے؟ کہ اللہ کی کبریائی کا بیان کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ حمد و شکر کا ترانہ کس چیز کے لیے گایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ کہیں گے کہ پھر دوسری عید کس لیے ہوئی؟ تو دوسری عید بھی دراصل قرآن مجید کے لیے ہی ہوئی۔ رمضان کا ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں روزوں کا تصور آتا ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم یا ہم نہیں جانتے کہ رمضان کی تو ساری عظمت قرآن مجید کی وجہ سے، اور عید بھی اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کا جشن منایا جائے۔ یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے کہ جو سارا عالم اسلام مناتا ہے۔ اور دوسری عید کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا یوم عید بنا لیتے۔ پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین بنا دیا، دین کے طور پہ پسند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے۔ یہ عرفے کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، حج کا دن تھا، اور عید قربان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو آپ غور فرمائیں تو اگر پہلی عید نزول قرآن کے آغاز کی سالگرہ ہے تو دوسری عید اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مکمل ہو جانے کی خوشی کا اظہار ہے۔ قومیں اپنے تہوار ان چیزوں پر شکر ادا کرنے کے لیے مناتی ہیں جن کے ساتھ ان کی زندگی کا پورا وجود و تشخص وابستہ ہوتا ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی ملت کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے قائم ہے۔ وہ ان کی پیدائش کے دن کو ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی سولی کے دن کو، ان کے دوبارہ اٹھنے کے دن کو وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے جبر اور تسلط سے آزادی دلا کے اور دریائے نیل پار کرایا، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کی زندگی عید کی مستحق ہو سکتی تھی تو اس ہستی سے بڑھ کر کون سی ہستی تھی جو کامل ہستی ہے، جو اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو رحمت للعالمین تھے، جو خدا کے حبیب اور بندوں کے محبوب تھے۔ لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کو ہمارے لیے خوشی اور جشن کے دن قرار دیا۔
پھر کچھ قومیں عید اس وقت مناتی ہیں جب موسم سرما کی طویل تاریک راتیں گزرنے لگتی ہیں اور بہار کے گرم دن آنے لگتے ہیں. کونپلیں پھوٹتی ہیں، سبزہ نکلتا ہے، کہیں نوروز منایا جاتا ہے، کہیں بسنت منایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس گھڑی کو یوم جشن قرار دیا جب تاریکی کی، جہالت کی، اللہ کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی غلامی کی تاریک رات چھٹ گئی اور اللہ کا نور طلوع ہوا اور انسان نے عدل اور مساوات اور امن اور آزادی کی نئی موسم بہار کی دنیا میں قدم رکھا. یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اس امت کو بنانے والے خالق کی نظر میں اس امت کی پوری زندگی جس چیز سے وابستہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا تشخص، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی خوشحالی اور اس کی پسماندگی، یہ سب کا سب اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہی حقیقت ہے جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. جب انہوں نے اس کتاب کا دامن تھاما وہ دنیا میں معزز ہوئے، سربلند بھی ہوئے، خوشحال بھی ہوئے. اور جب انہوں نے اس کتاب کا دامن ہاتھ سے چھوڑا وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوئے، مسکین بھی ہوئے، پسماندہ بھی ہوئے اور غریب بھی ہوئے. آپ دور اول کو لیں یا اس کے بعد آنے والے ادوار کو لیں، تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دہراتی رہی. اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ کے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت برپا کرتا، ایک نئی امت مبعوث کرتا. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ دنیا کی حکومت عربوں کے ہاتھ میں آئے یا ترکوں کے ہاتھ میں آئے یا عباسیوں کے ہاتھ میں آئے یا عثمانیوں کے پاس جائے یا سلاجقہ آ کر حکومت کے تخت پر بیٹھیں یا مغل حکومت کریں. اس لیے کہ جب قرآن مجید آیا تو ان میں سے ہر کام ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی امت مبعوث کی تو اس لیے کہ وہ اس کے پیغام اور اس کی ہدایت کی حامل بنے، اس کی امانت دار بنے، اس کا بوجھ اٹھائے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور دنیا کے سامنے بھی اس کی گواہ بن کر کھڑی ہو. یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ اس امت کی زندگی میں جب قرآن مجید کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی تو یہ اس دن سے حاصل ہوئی جس دن غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا پہلا پیغام سپرد کیا. اس کے بعد تو پے در پہ یہ پیغام نازل ہوتے رہے اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ پیغام جو صرف ایک شخص کی زبان سے جاری ہوا تھا اور جس پر لبیک کہنے والے مٹھی بھر لوگ تھے، وہ غلام تھے، وہ کمزور تھے، وہ غریب تھے، وہ عرب کے بڑے بڑے سردار نہیں تھے جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہا تھا، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، ان کے پاس دولت کے ڈھیر بھی جمع نہیں تھے، سرداری کا کہ کلاہیں بھی ان کی سروں پر سجی ہوئی نہیں تھی. مٹھی بھر لوگ عرب میں جمع ہوئے تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ غار حرا سے نکلنے والی ایک آواز چند سال میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجے گی اور وہ لوگ جس کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کے مالک کو لیڈر امام بن جائیں گے. اوائل مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بےکس غریب مسلمان تھے، غلام بھی تھے. ان کا آقا ایمان لانے کے جرم میں ان کو باندھ کر آگ کے انگاروں پر لٹاتا تھا اور پیٹھ کی چربی سے پگھل کے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے.
اس حالت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مظالم کی حد ہو گئی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے ٹیک لگائے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ بات سن کر ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیے، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے خباب، تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ امانت دی گئی تھی ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا، یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ لیا گیا، ان کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا، ان کے لیے گڑھے کھودے گئے اور آرے لا کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے مقام پر ثابت قدم رہے، اور خدا کی قسم میرا کام مکمل ہو کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی اور کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں۔ حاتم طائی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، یہ عرب کے مشہور قبیلہ طے کے سردار تھے اور اپنی فیاضی کے لیے مشہور تھے، ہمارے ہاں بھی لٹریچر میں کہانیوں میں ان کا نام پکارا جاتا ہے، عیسائی تھے۔ ان کے لڑکے تھے عدی بن حاتم، جو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت، لیکن جب آپ نے میرے قبیلے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور میں بھاگ کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ مجھے جا کے بات تو سننی چاہیے، اگر یہ بات اچھی ہوئی تو میرے فائدے کی ہے، اور اگر غلط ہوئی تو مجھے کیا نقصان ہوگا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، مشہور آدمی تھے، لوگوں کو بڑی خوشی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا کہ یہ کیوں آ گئے۔ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاں لے گئے، گدے پر مجھے بٹھایا، خود میرے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ عدی اسلام لاؤ، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے، تم سوچتے ہو کہ یہ مٹھی بھر لوگ جن پر ہر طرف سے دشمن جلغار کیے ہوئے ہیں اور جن کو ہر طرف سے ایک خوف اور جنگ کا خطرہ درپیش ہے، یہ مٹھی بھر لوگ جو مدینے کے اندر محصور ہیں، یہ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن عدی میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہیرا جو عرب کے ایک سرے پر تھا، وہاں سے ایک عورت مکے تک جائے گی اور بالکل محفوظ ہوگی، اور میں تم کو بتاؤں کہ قیصر و کسریٰ کے بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانے تم نے دیکھے ہیں، یہ سب میری امت کے ہوں گے، اور میں تم کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں پیشن گوئیاں اپنے آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی۔ مکے میں جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور وہ مارے پیٹے جا رہے تھے، ریت پر لٹائے جاتے تھے، پتھر ان کو مارے جاتے تھے، اس وقت جو کلمہ لوگوں کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو عرب اور عجم سب تمہاری قدموں پر ہوں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صرف 2 آدمی مکے سے قتل کی سازش کے بعد نکلے اور مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے تو سراقہ نے جب آپ کو پکڑا تو آپ نے کہا سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں۔ اگر آپ تاریخ کے مادی پیمانوں سے ناپیں تو یہ پاگل پن اور جنون کی باتیں تھیں۔ مکے میں بیٹھ کر مٹھی بھر آدمی اس بات کا دعویٰ کریں کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے پاؤں تلے ہوں گی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب امریکہ اور روس اور برطانیہ سب ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اگر میں یہاں پر کہوں تو آپ کہیں یہ پاگل مجنون کی بات ہے کہ جو وہ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی تھی
کہ قرآن مجید نے اس بات کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہی ہے۔ تو ہرا کے میدان، ہرا کے غار میں جو پیغام نازل ہوا اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ گھڑی تو آنے والی ہے۔ تو اس امت کو جو کچھ بھی نصیب ہوا، جو روحانی ترقی نصیب ہوئی، جو اخلاقی بلندی نصیب ہوئی، جو سیرت و کردار کی پختگی ان کے حصے میں آئی، اور قیصر و کسریٰ کیا دنیا بھر کی حکومتیں جو ان کے قدموں کے نیچے آ گئیں، یہ سب اس کتاب کی وجہ سے تھا جس کی تلاوت آپ کے اس گھر میں 27 دن سے روزانہ ہوتی رہی ہے، جس کو کہ آج ختم کیا گیا۔ یہ کتاب ہے قرآن مجید کی کتاب جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے، دولت سمیٹے، مکانات کی تعمیر کرے، محلات بنائے، انڈسٹریز لگائے، ہزاروں ایکڑ کی جاگیریں ہوں، ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کو کوئی زوال نہیں ہے، ان کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے۔ وہ یہ دنیا کے کارخانے، یہ بینک بیلنس، یہ دولت کے ڈھیر، یہ عالیشان محلات، یہ سرسبز باغات، یہ لمبے چوڑے کھیت، ان کا تعلق تو آپ سے بس اتنا ہے کہ یہ ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور جس دن یہ اندر باہر جانا بند کر دے یہ سب آپ کے ہاتھ سے گئے۔ کون سی چیز آپ کے پاس ٹھہر سکتی ہے؟ اگر 10 کروڑ روپے کا بھی بینک بیلنس ہے تو آپ کے ہاتھ ایک چیک پہ دستخط نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے مکان میں 100 کمرے بھی ہیں تو آپ اس بستر پر دوبارہ نہیں لیٹ سکتے، اور آپ کی وارڈروب میں اگر 50 لباس بھی لٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو 2 سفید چادریں ہی آپ کا مقدر ہے۔ یہ سب کچھ جو آدمی سمیٹتا ہے یہ تو اتنا عارضی ہے، اتنا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن قرآن مجید جو راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے وہ تو ایک ابدی بادشاہت کا راستہ ہے۔ یہ تو ان نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی موت نہیں ہے، اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو لوگ اس میں رہیں گے ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن مجید نے جو انسانوں کو بدل دیا وہ تو اس طرح بدل دیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جب آپ اس کا سوچیں کہ اس نے کیسے بدل دیا تو پھر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں بدلتے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جیسے انسان ہم پہلی تاریخ کو تھے ویسے ہی انسان ہم 30ویں تاریخ کو بھی ہوتے ہیں۔ ہم مہینے بھر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور جیسے آدمی اس کو سننے سے پہلے تھے ویسے ہی آدمی ہم اس کو سننے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ لیکن جو قرآن مجید کو پہلے سننے والے تھے ان کی کیفیت اور عالم یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھال سخت پڑ جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اثر تو ان کے جسم پر پڑتا ہے۔ کبھی سوچئے کہ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، ہم اس کی ورق گردانی بھی کرتے ہیں، جلدی جلدی ختم قرآن کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، کس کا دل نرم پڑتا ہے، کس کی آنکھوں میں نمی آتی ہے، کس کے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں، کس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس کا کلام ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے، رب السماوات والارض کا کلام ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ چیز ختم ہو، اگر 2 منٹ تراویح لمبی ہو جائے تو ہم امام سے کہتے ہیں کہ ذرا مختصر کرو، جلدی کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ڈپٹی کمشنر، اگر گورنر، اگر وزیر اعلیٰ، اگر وزیر اعظم آپ کے گھر پر آئے، اس کا خط آپ کے پاس آئے، وہ آپ کو اپنی مجلس میں بلائے، تو کیا آپ اتنے ہی بے دلی کے ساتھ جائیں گے؟ اتنے ہی آپ جلدی سے بھاگ آنے کی فکر کریں گے؟ آپ تو گھنٹوں پہلے جائیں گے
اپنے لباس کو ٹھیک کریں گے، کبھی واسکٹ دیکھیں گے، کبھی شیروانی کی کریز دیکھیں گے، کبھی ٹائی کی ناٹ دیکھیں گے کہ ٹھیک بندی ہے نہیں بیٹھی ہے، پہلے سے پہنچ کے انتظار کریں گے، پی اے سے بار بار پوچھیں گے کب وقت آئے گا اور کب میں اندر جاؤں گا۔ یہ تو آپ کا حال ہے ان کے ساتھ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، جن کے ہاتھ میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے آپ کو نفع نقصان پہنچانے، لیکن وہ کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے کائنات کا، ساری قوت ہے، ساری طاقت ہے، اس سے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے، اس سے کلام سے ہماری بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ نہ ہم اس کو سننا چاہتے، نہ پڑھنا چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے، لیکن اس کے پہلے سننے والوں کی کیفیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو قرآن مجید کا حصہ آتا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے، اس کی تصویر بن جاتے، اس کی زندگی جو ہے وہ ان کی شرح ہوتی، ان کی زندگی قرآن مجید کی ان آیات کی شرح و تفسیر بن جاتی جو ان کے پر نازل ہوا کرتی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سورہ البقرہ 10 سال میں ختم کی، ہم تو ایک مجلس میں چاہتے ہیں کہ شبینہ پڑھ کے پوری رات میں قرآن مجید ختم کر دیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ البقرہ 10 سال میں ختم کی، ہم 8 آیتیں سیکھتے تھے، ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کے اوپر عمل کرتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے، اس کے بعد ہم 8 آیتیں اور سیکھتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے سورہ البقرہ پوری ختم کی۔ یہ قرآن جب انہوں نے جذب کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی شخصیتیں بدل گئیں تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انعامات سے نوازا۔ اس نے آخرت میں جن انعامات کا ان سے وعدہ فرمایا تھا، ہم سے بھی وعدہ فرمایا ہے، اس کا ذکر آپ چھوڑ دیجئے۔ اس نے تو زمین کے بارے میں یہ کہا تھا، فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن کو قائم کریں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے۔ افلاس کا، غربت کا اور پسماندگی کا نسخہ تو یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے خود اعلان فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے مجلس منعقد ہوئی، اس سے بہتر کوئی چیز وہ ہم کو دے نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سامنے اس کو بیان کریں اور پیش کریں۔ جب روشنی آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی تو اس کے اوپر آدمی پردہ اور کپڑا ڈالے، روشنی تو اس لیے آتی ہے کہ اپنے ماحول کو روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے، اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ لپیٹ کر جزدان میں رکھ دی جائے اور اس کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے وہیں فرما دی جہاں اس نے رمضان کا ذکر کیا اور روزے فرض کیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے چراغ تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ امت صرف اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ اپنے لیے جیے، یہ امت تو اس لیے بنی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے جیے۔ اخرجت للناس، یہ امت تو سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، اور یہ امت جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ برپا کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو وہ ہدایت ہے جو کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین۔ وہ لوگ جو اس کتاب کو اور ہدایت کو چھپا کر بیٹھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے، من بعد ما بیناہ، اور کس کے لیے بیان کیا ہے؟ للناس، سارے انسانیت کے لیے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور سارے انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے لعنت فرماتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھوں میں دی ہے اور یہ اس سے غافل سو رہے ہیں، اور انسان اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ بے شمار روگ اور مرض ہیں کہ جو ہم کو لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس نسخہ موجود ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے، ان کے پاس وہ روشنی موجود ہے جس سے ہماری زندگی کی راہیں روشن ہو سکتی ہیں۔ یہ نسخہ بھی اپنی جیب میں رکھے بیٹھے ہیں، اور لیمپ چراغ کے اوپر بھی انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو وہ لعنت نہ کریں تو کیا کریں۔
پھر فرماتا ہے للذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، تو کتاب کو کھول کے بیان کریں، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن جنہوں نے قرآن کی یہ ناشکری کی اور اس کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کا آپ انداز بیان دیکھیے، اس کی شدت دیکھیے، اس میں دھمکی اور غضب کی جھلک دیکھیے۔ ان پر اللہ کی لعنت جس نے کتاب دی، فرشتوں کی لعنت جنہوں نے کتاب لا کر پہنچائی، اور انسانوں کی لعنت کہ جن کے لیے کتاب لائی گئی۔ تو یہ کتاب جہاں نعمت ہے وہاں پر ایک امانت بھی ہے، اور یہ نعمت اور امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمائی، اور ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا حق بھی کیا ادا کر رہے ہیں اور اس امانت کا حق ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، یہ کتاب جس نے کہ ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دی، آپ سوچیں کس طرح بدل دی، اور آج ہم کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب نازل ہوئی، جو کتاب کو سننے والوں کو اس بات کا یقین کامل تھا، یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کو یقین کامل تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے۔ جس طرح آج اگر اخبار میں کوئی بڑا اہم اعلان آئے جس کا بڑا گہرا اثر آپ کی زندگی پر پڑتا ہو، کوئی جائیداد بک رہی ہو بڑی سستی، تو آپ دوڑ کر ہر آدمی پوچھے گا بھئی آج کا اخبار میں یہ خبر ہے، دیکھی تم نے کہاں ہے؟ کوئی نیا قانون آ جائے تو آپ بے چین مضطرب ہو کر جائیں گے بھئی نیا قانون کیا آج نازل آیا ہے حکومت کی طرف سے؟ تو ان لوگوں کے لیے تو حکومت ایک ہی تھی، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، وہ کسی کے لیے نہیں۔ اس کی طرف سے جو اعلان آتا تھا وہ ان کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک حبہ بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو 700 گنا تو یقینی ہے، اس سے زیادہ ہم دیں گے، تو ان کو اس بات پر یقین ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان کی جیب بند نہیں رہتی تھی، لوگ اپنے ہزاروں لا کر لٹا دیا کرتے تھے، اپنے قیمتی باغ لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور پیسے لا کر قدموں پہ رکھ دیتے۔ اگر ان کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا دو گے جنت میں سیدھے جاؤ گے، تو لوگ اپنے ہاتھوں سے کھجور پھینک دیتے تھے کہ اب اتنا انتظار بھی کیوں کریں۔ غزوہ احد یا غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حضور کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے۔ آج کوئی جنت کے راستے ہمارے لیے 1000 کھول دے، ہمارے قدم اس راہ پہ نہیں اٹھتے، لیکن وہاں تو یقین تھا، ایمان تھا، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ کہنے لگے اتنی دیر کون انتظار کرے کہ کھجوریں ختم ہوں؟ اتنا یقین تھا حضور کے وعدے پر، قرآن کی دعوت پر۔ کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی، تلوار نکالی، لڑے، شہید ہو گئے۔ ہم تو کتنے لوگ ہیں کہ کتنی کھجوریں ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے ہیں، ذرا یہ کام ہو جائے تو پھر ہم نیک بن جائیں گے، ذرا یہ بیوی بچوں کا مسئلہ سلجھ جائے تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ کتنی کھجوریں لیے ہم انتظار کرتے ہیں، برسوں انتظار کرتے ہیں، اور جنت کا راستہ ہمارے سامنے کھلا رہتا ہے، ہم اس پر نہیں چلتے۔ تو قرآن مجید نے تو اتر کے ان کے دلوں میں اس ایمان کو اتار دیا تھا، اسی لیے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، لرز اٹھتے تھے، کپ کپا جاتے تھے، کھالیں نرم پڑتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کہ یہ تو ایک وہ چیز تھی جو زندہ حقیقت تھی ان کی زندگی کے اندر۔ قرآن مجید کوئی آباء و اجداد کی کتاب نہیں تھی، یہ کوئی ورثہ نہیں تھا جو ماں باپ سے منتقل ہوا ہو، وہ تو اپنی آنکھوں سے اس کو اترتا دیکھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، رب السماوات والارض کی طرف سے ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر ان کو یقین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑا، وہ اس کے بندے بن گئے، اسی کے ہو گئے اور اسی کے ہو رہے، اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ محبت کوئی اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے، محبت تو ہر مومن کا مقام ہے، اس لیے ایمان کی نشانی ہے۔
ان کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو گئی. نہ باپ اس کے آگے تھا، نہ بیٹا تھا، نہ ماں تھی، نہ بچے تھے، نہ دولت تھی، نہ جائیداد تھی. یہ سب چیزیں موجود تھیں، ان سے تعلق بھی تھا. وہ دنیا چھوڑ کر کہیں گوشے میں جا کر نہیں بیٹھ گئے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے تھی. اس کے صحبت میں اگر وقت گزرتا ہو تو نماز کے لیے لپکتے ہوئے آتے تھے. اس کے لیے مال دینا ہو تو جیبیں کھل جاتی تھی، جان دینا ہو تو گردن کٹا دیتے تھے. حکم آتا تھا شراب کا جام اگر یہاں ہوتا تھا اس کو توڑ کر نیچے ڈال دیتے. یہ محبت کا نتیجہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا محبت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن آپ میں سے سب کو محبت کا تجربہ ہے. جب محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو تو اس کے آگے کس کی محبت ٹھہرے. اور آپ سوچئے کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور کی آخر ہو کیسے سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اپنی قوم سے وہ گفتگو کر رہے تھے. ستارے دکھائی دیے، کہا کہ یہ رب ہیں، لیکن ستارے ڈوب گئے. فرمایا لا احب العافلین، جو ڈوبنے والے ہیں ان کو میں محبوب نہیں رکھتا. پھر چاند نکلا، کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ میرا محبوب ہے. پھر چاند بھی ڈوب گیا. پھر سورج نکلا تو کہا تھا اچھا اب یہ اتنا بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا رب ہے. سورج بھی ڈوب گیا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب تو میں نے اپنا رخ بس اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہر طرف سے کٹ گیا. حنیف کے معنی ہوتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کے بس ایک کا ہی ہو رہے. وما انا من المشرکین، اب میرا رخ بھی جو ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو ہم تو زندگی کے اندر نہ معلوم کتنے ستاروں اور کتنے چاند اور کتنے سورج ہیں جن پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیشہ رہیں گے. جمع مالم وعددہ، جہاں مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بعد بھی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن چاند بھی ڈوب جائے گا، سورج بھی ڈوب جائے گا، ستارے بھی ڈوب جائیں گے. ان ڈوبنے والی چیزوں سے محبت سے کیا حاصل؟ محبت کرے تو آدمی اس سے کرے جس کے بارے میں کہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ اس کا چہرہ ہے کہ جو ہلاک نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک چیز ہے تمہارے رب کا چہرہ اکرام و جلال والا کہ جو باقی رہے گا. تو پھر محبت آدمی کرے تو ان چیزوں سے کیوں کرے جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گی. آدمی محبت کرے تو اس چیز سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر ان کو جنت کا طلبگار بنا دیا اور دوزخ سے ڈرنے والا بنا دیا. جنت کے تو ایسے طلبگار ہو گئے وہ جنت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی. جنت دوزخ کوئی وائز اور مولوی کا واز نہیں تھا ان کے لیے. وہ تو جنت و دوزخ کو دن رات اپنی مجلسوں میں اس طرح سنتے تھے اور دیکھتے تھے وہ یہ آنکھوں کے سامنے ہوں. اور اسی لیے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ ہم یہ کریں گے جنت میں جائیں گے، یہ کریں گے دوزخ میں جائیں گے. حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو بظاہر تو بڑا لذیذ نظر آ رہا ہے، یہ تو انگارہ ہے جو ہم پیٹ میں بھر رہے ہیں. زبان سے بات نکلے گی جھوٹی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، اگرچہ بظاہر بہت نفع ہوگا، لیکن یہ تو آگ ہے کہ جو ہم اپنی زبان کے اوپر رکھ رہے ہیں. اور اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے تو جنت کے باغات ہیں اور کیاریاں ہیں اور محلات ہیں جو ہمارے حصے میں آئیں گی. قرآن مجید کے تو اکثر حصے اسی پر مبنی ہیں. یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے، یہ اس میں محلات ہیں اور یہ کھانے ہیں اور یہ پرندوں کا گوشت ہے اور یہ فواکہات ہیں اور یہ ساتھی ہیں اور یہ صحبتیں ہیں اور یہ مجلسیں ہیں، اور یہ سب ان کے لیے حقیقت تھی. اور دوزخ کا ذکر ہوتا تھا تو یہ آگ کے ہتھوڑے ہیں اور یہ گرم پانی ہے اور یہ گرم کھانا ہے اور یہ آگ کا جھلستا ہوا سایہ ہے اور یہ انگاروں کا بستر ہے، اور یہ بھی ان کے لیے حقیقت بن گیا. اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ قیصر و کسریٰ بھی ان کے آگے زیر ہو گئے. اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ ایک مستشرق کے الفاظ میں وہ مکے کا یتیم بچہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، 80 سال کے بعد اسپین سے لے کر چین تک وادیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں اس کا نام پکارا جانے لگا. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جن کو اپنے رسول کے اوپر پورا یقین اور ایمان تھا، جن کو اللہ کی کتاب پر ایمان تھا. اس کتاب نے تو اس طرح ان کو بدل کے رکھ دیا، اور جب وہ بدل گئے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہوئے. اور جب ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے ہمارے وعدے ہمارے ساتھ بھی پورے ہوئے. کبھی ہم پر منگول مسلط کیے گئے، کبھی ہم پر یورپین مسلط کیے گئے. ہماری عزت، ہماری دولت، ہمارے وہ نوادر، ہمارے خزانے سب غیروں کے پاس چلے گئے. یہ سب کس لیے ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کمزور تھے،
اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اسلحہ کم تھا. آپ کے پاس اسرائیلی عرب جنگ جو ہوئی تھی 67 میں 6 دن کی، آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس فوج کئی گنا زیادہ تھی. عربوں کے پاس ٹینک اسرائیل سے کئی گنا زیادہ تھے، ہوائی جہاز بھی کئی گنا زیادہ تھے. ہوائی جہاز میدان پہ کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے. میزائل کی بیس جنرل نے خود اسرائیل کے حوالے کر دی، اور لاکھوں کے فوج کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر یہودیوں سے شکست کھا گئی. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا سن 67 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، تو یہودی کیسے فاتح ہو گئے؟ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا رشتہ نہ بنی اسرائیل سے ہے نہ اس کا رشتہ ہمارے ساتھ. اس کا رشتہ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. جب اس نے یہودیوں کو معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو لا کر اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ اللہ کی کتاب، اس کی دعوت اور اس کی توحید کی دعوت کی امین اور لمبردار ہو، اور جب ہم نے اس سے بے وفائی کی، تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آدمی کا کوئی اپنا ملازم اس سے بے وفائی کرے تو محلے کے چمار کو کھڑا کر کے اس کو جوتے باندھے جاتے ہیں. اس لیے یہودیوں کے ذریعے ہم کو جوتے پڑوائے گئے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مقام تھا اور آج تم اتنے ذلیل ہو. کس لیے ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے جو نعمت ہمارے حوالے کی ہے، قرآن مجید نے ہم کو جو امانت دی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر ہمارے بلندی کے سارے خزانے اسی کے اندر ہیں، ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں، سارے دروازے اس کے اندر ہیں. اس کے باہر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی کنجی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے. ہم روز صبح اخبار پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی قوم کی حالت پہ مرثیہ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے جو قوم کے امراض کا علاج ہے. تو اس نے خود اعلان کیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور. ہمارے امراض کی جڑ کیا ہے؟ ہمارے امراض کی جڑ تو ہمارے دلوں میں ہے. قرآن مجید نے تو کہا فی قلوبہم مرض، مرض کی جڑ تو دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے. فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آج سیاستداں ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا تاجر ہوں یا بھائی کا بھائی کو خون بہانے والے ہوں، سب خوب جانتے ہیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے. کسی کے علم میں کمی نہیں ہے، کسی کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ برے کام ہیں، وہ پھر بھی کرتے ہیں. فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. اس لیے کہ دل اندھے ہو گئے ہیں جو کہ دلوں کے اندر. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر علاج تو اسی کے پاس ہے جو شفاء لما فی الصدور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. سن لو جان لو کہ یہ دل ہے، تمہاری شخصیت کا مرکز ہے، جہاں لالچ اور حرص اور محبت اور نفرت اور ہر چیز، جہاں آدمی کی جذبات اور محرکات سب جہاں پر جمع ہیں، یہ وہ جگہ ہے. آپ کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے بننے بگڑنے سے زندگی کیسے بگڑ سکتی ہے؟ لیکن آپ خوب جانتے ہیں آج کل تو کینسر کا مرض بڑا عام ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر اربوں خلیے ہوتے ہیں. آپ کا یہ جسم جو یہاں پر ہے اس میں اربوں خلیے ہیں. اس میں سے اگر ایک خلیہ جو ہے وہ بگڑ جائے، وہ غلط راستے پہ چل پڑے، تو یہ آپ کے لیے موت کا وارنٹ ہے. یہ کینسر کا علاج ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. تو ہم تو خوب جانتے ہیں کہ بیماری کی جڑ جو ہے وہ تو ایک خلیے سے بھی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ دل جو ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، قرآن نے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کا شوق، اس کی تڑپ، اس کے لیے اضطراب، اس کے لیے بے چینی، یہ سب سے پہلی چیز ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، کرتا بھی ہوں. اچھی تقریر ہوتی ہے، ہم واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تقریریں سننے، تقریریں کرنے سے نہ آپ کی حالت بہتر ہوگی اور نہ میری حالت بہتر ہوگی. کچھ آپ کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ہماری حالت بھی بہتر ہوگی، قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی. اگر آج آپ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آپ کو اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں. اب قرآن مجید کے حضرت شاہ ولی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے رحمت سے بھر دے. ان کی اولاد کی وجہ سے آج اردو زبان کے اندر بے شمار قرآن کے ترجمے بڑے مستند صحیح موجود ہیں.
کوئی ترجمہ آپ لے لیں اور یہ آپ ارادہ کر لیں کہ آپ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آپ کاروبار میں لگاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ اس میں سے 5 منٹ روزانہ اس بات کے لیے لگائیں گے کہ آپ 3 آیتیں ترجمے سے پڑھ لیں، یا پڑھنا نہ جانتے ہوں کسی سے سن لیں، 4-5 سال میں پورا قرآن مجید آپ کا ختم ہو جائے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج بہت مشکل لگتا ہے کہ پورا قرآن کیسے ہم پڑھیں گے. 5 منٹ روز صرف 3 آیتیں پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، اور یہ اس طرح پڑھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات چیت کر رہا ہے، بس یہ آپ اس میں ڈوب کے پڑھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے اور علوم میں نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے میں قرآن مجید اس طرح پڑھتا تھا گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا. پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، تو میرا لطف جو ہے وہ دگنا ہو گیا. پھر میں نے اس طرح پڑھا جیسے کہ جبریل علیہ السلام خود مجھ سے مخاطب ہیں، یہ کلام مجھے سنا رہے ہیں. پھر تو کیا کہنے مزے کے. اور پھر آخر میں تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے کلام فرما رہا ہے. تو پھر مجھے قرآن مجید کا اصل مزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرما رہا ہے کتاب میں، اس نے آپ کے لیے اتاری ہے. وہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتاب اتاری. وہ تو آپ سے کلام کر رہا ہے. آپ اس سے کلام کے ساتھ 10 منٹ روزانہ صرف کر دیں، اس کی صحبت میں لپک کے جائیں اور اس کے ساتھ آپ 10 منٹ گزار دیں. اس بات کا آپ ارادہ کر لیں کہ آپ 3 آیتیں روز پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے. یہ 5-6 سال میں آپ کا ایک بڑا کام ہو جائے گا. اگر قرآن مجید کا مفہوم ترجمہ بھی اس قوم کے ہر آدمی تک پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی حالت نہ بدل. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عملاً کہ آپ اپنے وقت میں سے 5 منٹ رات میں صبح میں اس کام کے لیے نکال لیں کہ آپ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں نے آج کون سا ایسا کام کیا جو کہ میرے اللہ کو ناخوش کرنے. بس اتنا اپنے آپ سے پوچھ لیں اور کچھ نہ کریں. اس سوال کا جواب خود آپ کے اوپر دل کے اوپر اتنا نشتر لگائے گا، کانٹا چبھوئے گا کہ آپ کی حالت بہتر ہوتی چلے گی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے آگے کوئی اصلاح بھی کریں، بالکل آپ اصلاح نہ کریں، لیکن روز آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھیں کہ میں نے آج وہ کون سے کام کیے جو میرے اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں اور جو مجھے آخرت میں جہنم میں لے جائیں. یہ تو آپ کی اصلاح کا پروگرام ہوا، لیکن آپ کی اصلاح سے بات نہیں بنے گی. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے سپرد اس لیے کی ہے کہ آپ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو لے کر کھڑے ہوں، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں. یہ کتاب جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر ہو. تو یہ اللہ کی کتاب کا آپ کے اوپر حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی حق کو اتارتے ہوئے گزری ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سنت کی بھی تعریف جانتے ہیں، فرض کی بھی تعریف جانتے ہیں. سنت کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف یہ ہے جو ہمارے محدثین کرتے ہیں، وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا وہ بات جو آپ نے کہی، یا وہ بات یا کام جو آپ کے سامنے کیا اور کہا گیا اور آپ نے اس کو اچھا کہا یا آپ خاموش رہے. یہ حدیث کی ٹیکنیکل تعریف ہے جو محدثین کرتے ہیں. اسی سے سنت آتی ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو، ہمارے چہرے پر داڑھی ہو اور ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے، رسول اللہ نے ایسا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ غار حرا سے لے کر اس وقت جب کہ حضور نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس وقت تک آپ کا دن رات کس کام میں صرف ہوتا تھا؟ سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا. اس کے علاوہ آپ صبح شام رات دن مکے کی گلیوں میں، طائف کی وادی میں، مدینے کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، فوجیں لے جا کر قبیلوں کے اندر آپ کیا کام کر رہے تھے؟ اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، اس کے لیے جہاد کرنا. اس کے بغیر قرآن کا کام مکمل نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا پیغام ہے. آج یہ مجلس قرآن مجید کی جو تھی، اس میں کہ ہم سب جمع ہوئے، قرآن مجید ختم ہوا. اس مجلس سے اگر ہم کچھ یہ لے کر لوٹ کے جائیں، کچھ عزم ہو، کچھ ارادہ ہو، کچھ صحیح ہو کہ ہم کچھ بنیں گے، کچھ کریں گے. آج کا رمضان جو ہے جیسا گزرا ہے، آئندہ رمضان اس سے بہتر ہوگا. ہم اس سے بہتر اللہ کے بندے ہوں گے، اس سے بہتر اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے. تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، ضمانت دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یقین اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ کی قوم کے بھی، پوری ملت کے بھی سارے مسائل جو ہیں وہ بالکل اس طرح حل ہو جائیں گے جیسے کبھی موجود نہیں تھے. ورنہ یہ مسائل آپ کے سر پر رہیں گے، زندگی ایک عذاب رہے گی. اسی عذاب میں ہم زندگی بسر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.